ادب کے استاد تھے، بڑے بڑے اساتذہ سے، ابو عبیدہ جیسے اساتذہ سے قصب فیض کیا تھا، خلف الاحمر جیسے ماہر شعریات کے ساتھ وقت گزارا تھا. انہوں نے ان شعروں کو جو ان کے خیال میں مستند نہیں تھے نکال دیا. اس کے ساتھ ساتھ ابن ہشام نے ایک کام اور کیا کہ ایسے اشعار یا ایسے قصائد جن سے بعد میں چل کر کوئی بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی وہ اشعار بھی نکال دیے. مثال کے طور پر غزوہ بدر میں قریش کی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل بھی لڑنے کے لیے آئے تھے. اکرمہ ابن ابی جہل بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام ان کو ملا. بہت سے فتوحات میں شریک رہے، بہت سے علاقے انہوں نے فتح کیے بعد کے ادوار میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ اکرمہ اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اکرمہ ابن ابی جہل اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی شخص ان کے باپ کو برا نہ کہے. یہ اس دشمن اسلام کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا. کوئی شخص اکرمہ کے سامنے ان کے باپ کی برائی نہ کرے. اب ابن ہشام نے کہا کہ اگر اس زمانے کے قصائد جس میں اکرمہ نے اسلام کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے آج میں بیان کروں گا، بدمزگی پیدا ہوگی. ابن صحابہ کرام کی اولادوں میں جو بدریین کی اولاد ہے وہ اکرمہ کی اولاد پر تنقید کرے گی، وہ جواب دے گی تو ایک بدمزگی پیدا ہوگی. اسے میں نے وہ اشعار حذف کر دیے. اب یہ اچھی بات ہے، ممکن ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو، لیکن ابن ہشام کا جذبہ میرے خیال میں اچھا تھا. ایک دو جگہ ایسا ہوا کہ ابن ہشام نے کہا کہ بعض اشعار ثقافت سے گرے ہوئے تھے، غیر معیاری تھے، میں نے حذف کر دیے. غیر معیاری اشعار سے مراد یعنی کسی پر ایسا کوئی حملہ یا اخلاقی طور پر کسی پر ایسی کوئی زک لگانا جو بیان کرنا مناسب نہ ہو. شاعرانہ زور میں بعض صحابہ نے بیان کر دیے، وہ اشعار ابن ہشام نے حذف کر دیے. اسی طرح سے ابن اسحاق نے جزوی طور پر جگہ جگہ بعض ایسی معلومات بیان کر دی تھیں جن کے بارے میں ابن ہشام کا خیال تھا کہ براہ راست سیرت سے متعلق نہیں ہے. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو سیرت کے تسلسل میں فرق آتا ہے، واقعات ایک نظر میں سامنے نہیں آتے، درمیان میں ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے، پھر اور شروع ہو جاتی ہے. تو وہ واقعات بھی میں نے نکال دیے. پھر ابن ہشام نے اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہ حواشی کا اور اپنے فٹ نوٹس کا اضافہ کیا. فٹ نوٹس وہ کتاب کے نیچے نہیں ہے، متن میں ہی ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے، اس میں لکھا قال ابن ہشام، پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ابن ہشام کا اضافہ ہے. جہاں کوئی مشکل لفظ آیا ہے اس کی ابن ہشام نے تشریح کر دی ہے. کوئی شعر یا قصیدہ ہے اس کا شعری طور پہ مقام و مرتبہ کیا ہے اس پہ کمنٹ کر دیا ہے. کہیں کوئی اشعار غلط کسی کی طرف منسوب ہو گئے تو ابن ہشام نے ذکر کر دیا کہ یہ اشعار فلاں کے نہیں بلکہ فلاں کے ہیں. کوئی بات عام طور پہ مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے تو ابن ہشام نے ذکر کر دیا کہ صحیح بات یہ ہے اگرچہ مشہور اس کے علاوہ ہے. یہ سارا کام ابن ہشام نے کیا اور ایک کتاب ایسی مرتب کر دی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہینڈی بھی ہے، مستند بھی ہے، اور معلومات کے اعتبار سے جو ضروری معلومات سیرت کے بارے میں درکار ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ دستیاب ہو جاتی. ابن ہشام کا یہ کام اتنا مفید اور اچھا تھا کہ عام لوگوں نے اس کو پسند کیا. جتنی مقبولیت اصل کتاب کو حاصل ہونی چاہیے تھی اس سے کہیں بڑھ کر مقبولیت اس کے اس ملخص اور مہذب ایڈیشن کو حاصل ہوئی. یہ اردو والا مہذب نہیں، عربی والا مہذب، یعنی مہذب جس کو کہتے ہیں کہ ایڈیٹڈ ورژن یا ریفائنڈ ورژن. اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، تلخیصیں تیار ہوئیں، کئی لوگوں نے اس کے خلاصے لکھے. ایک خلاصہ ابھی کو 50-60 سال پہلے مصر کے ایک مشہور عالم تھے عبدالسلام ہارون، انہوں نے تیار کیا تھا جو بہت مقبول ہوا ہے، بارہا چھپا ہے. کئی لوگوں نے اس کو نظم کیا، منظومات کی شکل میں اس کے نسخے تیار کیے. اس کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا کتنے ایڈیشن نکلے ہیں. ہر عرب ملک میں 2-4 ایڈیشن سیرت ابن ہشام کے نکلے ہوں گے. اردو اور انگریزی، لیٹن، جرمن زبان میں اس کے ترجمے موجود ہیں، اور اردو زبان میں بھی 1 سے زائد تراجم سیرت ابن ہشام کے موجود ہیں. آج سیرت جو کچھ ہے اس کا بہت بڑا حصہ ابن ہشام کی اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو دراصل ابن اسحاق کی ہے، لیکن ابن ہشام نے اس پر وہ کام کیا جو میں نے عرض کیا.
سیرت پر ایک اور کتاب جو اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. ویسے تو ہر کتاب اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، لیکن بعض خاص اوصاف کی وجہ سے یہ وہ کتاب ہے جو میں شاید پرسوں اشارہ کیا تھا، اسپین میں تیار ہوئی، اسپین میں لکھی گئی، اور ایک ایسی شخصیت نے لکھی جو اپنی نوعیت کی منفرد شخصیت ہے اسلامی تاریخ میں. آپ نے سنا ہوگا کہ 4 فقہی مسالک تو مشہور اہل سنت کے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ایک فقہ جعفری ہے شیعہ حضرات کا، ایک فقہ زیدی ہے جو شیعوں کی ایک اور شاخ ہے، ایک فقہ عباسی ہے جو خوارج کی ایک شاخ ہے. ایک 8ویں فقہ اور ہے جو عملاً اس وقت دنیا میں کہیں باقاعدہ سرکاری طور پر موجود نہیں ہے، لیکن اکا دکا لوگ اس کے خیالات کا اظہار کرنے والے موجود ہیں. یہ فقہ ظاہری کہلاتی ہے. فقہ ظاہری دراصل داؤد ابن سلیمان ایک فقیہ تھے، 3 صدی ہجری میں، یہ ان سے منسوب ہے، اور ان کی فقہ کی بنیادی طور پر 2 قواعد پر ہے، 2 اصولوں پر ہے. ایک تو وہ قرآن پاک اور سنت کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کے کسی مجازی معنی کو قبول کرنے کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن پاک اور حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کا جو لٹرل ڈکشنری میننگ ہے اس کے حساب سے اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور تعبیر قابل قبول نہیں ہوگی. دوسرے، وہ کسی قسم کی قیاس یا انالوجیکل ریزننگ کو قبول نہیں کرتے. جو لفظ حدیث میں آیا ہے یا قرآن میں آیا ہے، جس طرح آیا ہے اس حد تک عمل کیا جائے گا، اور بقیہ کسی انسانی کاوش کو یا عقل یا فہم کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسلک ان کے زمانے میں خاصا مقبول ہوا، داؤد ابن سلیمان ظاہری کے زمانے میں، لیکن چونکہ ان کے تلامذہ کی کوئی خاص بڑی تعداد نہیں تھی، انہوں نے خود کوئی کتاب نہیں لکھی، اس لیے یہ مسلک زیادہ مقبول نہیں ہوا. داؤد ابن سلیمان ظاہری کے انتقال کے کوئی 150-200 سال بعد اسپین میں ایک صاحب علم پیدا ہوئے، ابو محمد علی ابن احمد ابن حزم. علی ابن احمد ابن حزم، لیکن ابن حزم کے نام سے مشہور ہے. ابو محمد کنیت ہے، ابن حزم ان کا مشہور نام ہے. یہ قرطبہ کے رہنے والے تھے، قرطبہ میں پیدا ہوئے. 4 صدی ہجری کے اواخر کی پیدائش ہے، 5 صدی ہجری کے وسط میں ان کا انتقال ہوا. یہ کئی اعتبار سے انتہائی غیر معمولی انسان تھے. حافظے کے اعتبار سے شاید دنیا اسلام کی تاریخ میں چند جو ممیز ترین لوگ ہوئے ان میں سے ایک بتائے جاتے ہیں. اپنے زمانے میں ان کے والد بھی وزیر تھے قرطبہ کی کسی حکومت میں، یہ بھی وزیر رہے، ان کا خاندان مختلف سرکاری عہدوں پر رہا. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ تمام سیاسی انتظامی ذمہ داریاں چھوڑ کر یہ علم کے لیے وقف ہو گئے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی. اور جو کتاب لکھی وہ اپنے فن پر بہت اچھے اونچے درجے کی کتاب ہے. ان میں جو چیز بڑی نمایاں ہے وہ ان کے قلم کی تیزی اور زبان کی شدت. اگر کوئی شخص ان کی رائے سے اختلاف کرے یا کرنے کی جرت کرے پھر ان کا قلم اس کو معاف نہیں کرتا تھا. اس قدر شدت کے ساتھ انہوں نے اپنے مخالفین پہ تنقید کی ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ حجاج کی تلوار اور ابن حزم کا قلم، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے، ورنہ اس سے محفوظ رہنے کی کوئی اور سبیل نہیں. ممکن ہے اس میں مبالغہ ہو، لیکن لوگوں نے یہ کہا. ان کی ایک کتاب جو کافی ضخیم ہے، المحلہ، 12-15 جلدوں میں ہے، فقہ ظاہری پر بنیادی کتاب میں شمار ہوتی ہے. ایک انہوں نے اصول فقہ پہ کتاب لکھی تھی، الاحکام فی اصول الاحکام، جو 7 جلدوں میں ہے، اور اس میں انہوں نے بڑے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہ قرآن پاک اور سنت کی لٹرل تعبیر کے علاوہ کوئی تعبیر قابل قبول ہو سکتی ہے، اور نہ قیاس کی بنیاد پر کوئی حکم قابل قبول ہو سکتا ہے. اور اس کے اب قیاس کو نہ ماننے اور لٹرل تعبیر کے جو نتائج ہیں وہ ان کے سامنے ہیں. بہت سے احکام ان کے ایسے ہیں کہ آج بہت اجنبی اور اوپرے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس گفتگو میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. انہوں نے سیرت سے ریلیونٹ 2 کام کیے. ایک کام تو انصاب پر ایک کتاب لکھی جو مطبوعہ موجود ہے، اور انصاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کے اجداد کا، آباء و اجداد کا، یہ سارا امہات کا، یہ سارا مواد انہوں نے بہت چھان پٹک کے، چونکہ خود بہت سخت گیر تھے، معاملات کی چھان پھٹک میں بہت تیز تھے، اس لیے انہوں نے انصاب کا بڑی گہرائی اور باریک بینی سے جائزہ لیا اور وہ سارا مواد الگ کر دیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ قابل اعتبار نہیں ہے. جس کو انہوں نے قابل اعتبار قرار دیا اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا.
وہ کتاب مطبوعہ موجود ہے۔ علم حدیث میں یہ علامہ ابن عبد البر کے شاگرد تھے۔ ابن عبد البر کا کل تذکرہ ہو چکا ہے تفصیلی، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے اور عالم اہل المغرب کہلاتے تھے۔ ان سے علم حدیث حاصل کیا تو حدیث کے امام بھی تھے، فقہ کے امام بھی تھے، ادیب بھی تھے، سیرت نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور ادب میں ان کی بعض بڑی اچھی کتابیں ہیں جو بڑی مقبول ہیں۔ اس کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوامع السیرہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور سیرت پر جتنی کتابیں ان کے زمانے میں دستیاب اور متداول تھیں ان کو جمع کر کے ان کی ایک تلخیص ایسی جمع کی کہ جس سے سیرت کا ایک انتہائی ستھرا اور پاکیزہ اور منقح نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ کتاب مختصر ہے، ایک جلد میں ہے، غالباً 300-350 صفحے کی شد ہو یا ممکن ہے اس سے بھی کم ہو۔ یہ کتاب دنیا مغرب میں لکھی جانے والی سیرت کی 2-3 اہم کتابوں میں سے ہے۔ 2 کا کل میں نے ذکر کیا تھا، ایک ان میں سے یہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور خاص طور پر ہمارے شمالی افریقہ میں یہ کتاب بہت مقبول رہی ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے، مصر میں بھی چھپی ہے اور جگہ بھی چھپی ہے۔ سیرت پر ایک اور کتاب جو بڑی قابل ذکر ہے وہ ابن ہشام کی سیرت کی شرح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ابن ہشام نے جو کتاب مرتب کی تھی اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، کوئی 1 درجن کے قریب شرحوں کا تذکرہ ملتا ہے، تلخیصیں ہوئیں، تہذیبیں ہوئیں، نظمیں اس کی لکھی گئیں۔ ان شرحوں میں جو سیرت بہت مقبول اور بہت زیادہ عالمانہ ہے وہ الروض الانف کے نام سے 5 جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے۔ کئی بار چھپی ہے، کئی بار اس پر لوگوں نے کام کیا ہے، ایڈٹ بھی ہوئی ہے۔ تازہ ترین جو ایڈیٹڈ ورژن ہے وہ 5 جلدوں میں ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ یہ ایک بزرگ تھے علامہ سہیلی، ابو القاسم عبد الرحمن السہیلی، یہ ان کی لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس پر جو کام کیا، سب سے پہلے تو خاص طور پہ جو قصائد تھے اس کے مشکل الفاظ کی شرح لکھی، جہاں جہاں مشکل الفاظ آئے ان کو بیان کیا، جہاں وہ کسی خاص نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی، جہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ابن ہشام کی معلومات کو مزید سبسٹینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، مزید دلائل کے اضافے کی ضرورت ہے، اس کا اضافہ کر دیا، جہاں کوئی بات ابن ہشام کے یہاں نامکمل نظر آئی اس کی تکمیل کر دی، اور خاص طور پر ایک چیز جو انہوں نے اضافہ کی ہے وہ یہ کہ کسی واقعے سے کوئی نقطہ نکلتا ہے یا کوئی درس اس سے سامنے آتا ہے یا کوئی سبق ملتا ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں فقہ السیرہ کہہ سکتے ہیں۔ فقہ السیرہ پر دور جدید میں سیرت کے عنوان سے میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ فقہ السیرہ پر سب سے پہلے جو وقی اور عالمانہ اشارے ملتے ہیں وہ سہیلی کے یہاں الروض الانف میں ملتے ہیں۔ پھر خود الروض الانف کے مصنف ایک بڑے ادیب اور نحوی تھے، عربی قواعد ان کا خاص میدان تھا، اس لیے انہوں نے نحوی قواعد ضوابط پر بھی بات کی ہے۔ جس قصیدے کے کسی شعر سے کوئی نحوی بات نکلتی ہے، اصول نکلتا ہے، اس کا اشارہ کیا ہے۔ یہ علامہ سہیلی بھی اسپین کے رہنے والے تھے۔ اسپین میں ایک سرحدی شہر ہے جو میڈیٹرینین کے ساحل پر ہے، ملاقہ، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تقوی، صلاح اور زہد و استغنا میں بڑی شہرت رکھتے تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں 17-18 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے، اور بعد میں جتنی کتابیں لکھی وہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرائی، یقیناً یہ کتاب بھی انہوں نے املا کرائی ہوگی۔ یہ کتاب اس اعتبار سے بڑی مفید ہے کہ ابن ہشام